محترم اساتذہ، برادران و خواہران، اس پرشکو یوم حسین کو منعقد کرنے پر آپ سب کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یوم حسین یعنی امام حسین علیہ السلام کا دن، وہ کہ ہماری سانس سانس مرہون منت ہے سید الشہداء علیہ السلام کے اس عظیم کارنامے کی کہ جو امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں تکمیل تک پہنچایا۔ یہ واقعہ جس کو میں اور آپ سانحہ عاشورہ یا واقعہ کربلا کے عنوان سے پہچانتے ہیں، یہ واقعہ گو کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو انجام پایا، مگر اگر توجہ کی جائے کہ اس واقعے کے لیے پروردگار عالم نے ایک عجب اہتمام رکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ دعائیہ کلمات کے جس کے ذریعے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، یا حمید بحق محمد و یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ جب نام حسین ابن علی علیہ السلام آیا، حضرت آدم علیہ السلام کا قلب محزون ہوا، سوال کیا پروردگار یہ کس مظلوم کا نام ہے؟ پروردگار عالم نے اس واقعے سے مطلع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل از ولادت حسین ابن علی اس واقعے کو سن کر گریہ کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب نوح، جناب عیسیٰ و موسیٰ، جناب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل شہادت امام حسین علیہ السلام اس واقعے کو یاد کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کبھی صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کبھی امیر المومنین علیہ السلام، اور کبھی امام حسن مجتبی علیہ السلام مختلف مواقع پر قبل از واقع عاشورہ گریہ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ سید الشہداء علیہ السلام کا ذکر، ان کا نام، ان پر گریہ کرنا، یہ جو صفت رہی اولیاء خدا کی و انبیاء اولو العزم کی، اس صفت میں پروردگار عالم کا لطف و کرم شامل ہوا کہ میں اور آپ بھی شامل ہوئے، اور یہ گریہ جو حسین ابن علی علیہ السلام کی یاد میں ہوتا ہے، جو حسین ابن علی علیہ السلام کے عشق میں ہوتا ہے، وہ گریہ محض ایک گریہ نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے کہ جس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اسی کو ادامہ دیا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے۔ پس امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں جو یہ کارنامہ انجام دیا، اگر تھوڑی سی توجہات دوبارہ آپ کی اس جانب مبذول کراؤں کہ سید الشہداء علیہ السلام جن حالات میں قیام کر رہے ہیں وہ حالات نامساعد ہیں۔ دنیا اپنی انفرادی عبادات کو انجام دے رہی تھی، اعمال و افعال کو انجام دیا جا رہا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام کی نگاہوں نے دیکھا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو اسلام کے پیکر سے روح کو کھینچ لیا جائے گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور یہ کہہ کر قیام کیا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی امیر المومنین۔ میرا یہ قیام نہ شر کے لیے ہے، نہ اکڑ کے لیے ہے، نہ ظلم کے لیے ہے، نہ فساد کے لیے ہے۔ میرا یہ قیام فقط اور فقط امت جد کی اصلاح کے لیے ہے، یعنی امت رسول خدا کی اصلاح کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام نانا کا شہر چھوڑ کر، بلد الامین مکہ چھوڑ کر کربلا جیسا مقتل آباد کرتے ہیں تاکہ اسلام آباد ہو جائے۔ یہ جو 8 دن کی بستی کربلا میں بسی، اس میں امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیا کہ جب وقت شہادت نزدیک آیا، سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا ترکت الخلق طرا لہواک، اے خدا حسین ابن علی تیری خواہش کے لیے
اور تیری رضا کے لیے تمام مخلوقات کو چھوڑنے پہ آمادہ ہے۔ یہ پیغام امام حسین علیہ السلام کا تمام آزاد منش لوگوں کے لیے ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے ظلم کے خلاف قیام کیا، یہ قیام ہمارے لیے اسوہ بن گیا۔ خود سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا لکم فی اسوہ، تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ موجود ہے۔ اگر کبھی کسی ظالم کو سر اٹھاتے ہوئے دیکھو تو حسین ابن علی علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے اس ظلم کا مقابلہ کرو۔ اور یہ سیرت رہی ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی کہ ہر ظالم کے خلاف حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام نے خصومت کا اظہار کیا ہے۔ ظالم چاہے اسلام کے لبادے میں ہو یا نرا کفر بن کر سامنے آئے، ہمیشہ محمد و آل محمد علیہ السلام اس سے برسر پیکار رہے۔ سلاطین بنو امیہ کا دور ہو یا سلاطین بنو عباس کا دور ہو، ان ادوار میں آل محمد کا جس انداز سے قتل عام کیا گیا تاریخ شاہد ہے۔ جا کر آپ تواریخ کی طرف رجوع کریں تو آپ کو احساس ہوگا، نہ فقط پیروکاران کا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آل محمد کو تحت کیا گیا۔ یہ کربلا میں جو سید الشہداء علیہ السلام نے شہادت دی ہے، یہ پہلی شہادت نہیں ہے اور آخری شہادت بھی نہیں ہے۔ اس راہ میں شہادت دینی ہوگی اور اس راہ سے ہمیں جرت و استقامت کا درس لینا ہوگا۔ جب راہ حسین ابن علی علیہ السلام سے جرت و استقامت کا درس دیا جائے اور درس لیا جائے تو پھر قرآن اس انداز سے مدح سرائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور صرف زبان سے یہ کہا نہیں بلکہ یہ کہنے کے بعد ڈٹ گئے، تو ایسے باکرامت افراد پر ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ ہنگام نزول ملائکہ ان کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف زدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آج غزہ کے مسلمان راہ حسین ابن علی علیہ السلام کو اختیار کر کے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ راہ حسین مسدود نہیں ہوئی۔ اگر یزیدیت اپنا سر اٹھائے گی تو کچھ حسینی عاشق بھی اٹھیں گے، جو اٹھنے کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام کی سیرت کو عملی جامہ پہنا کر دنیا کو بتائیں گے کہ حسین والے آج بھی متن جامع میں موجود ہیں۔ بس حسین ابن علی علیہ السلام فقط اہل تشیع کی میراث نہیں ہے، حسین ابن علی علیہ السلام اسلام کی میراث ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام انسانیت کی میراث ہیں، حسین ابن علی علیہ السلام تمام آزاد منش افراد کی میراث ہیں۔ یہ یوم حسین فقط شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، یہاں جو بھی اپنے قلب کے اندر، اپنی روح کے اندر آزادی محسوس کرتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں آپ تمام طالبات اور یہاں جو طلاب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے خواہش کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو آگے بڑھائیے۔ سید الشہداء علیہ السلام کا پیغام کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اس عظیم مارکے سے پہلے دنیا کو دیا، جس وقت آپ مکہ چھوڑ رہے تھے، جس جرت و استقامت کا پیغام امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے، ذرا اس جانب توجہ کیجئے۔ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں، من کان فینا باذلا مہجتہ موطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنا خون جگر اس راہ میں دے اور اللہ سے ملاقات کا شوقین ہو، جس نے لقاء اللہ کی طلب کو اپنے دل میں اجاگر کر لیا ہو، اس شمع کو روشن کر لیا ہو، فلیرحل معنا، اس کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ آئے۔ امام حسین وہ رہبر اور رہنما ہیں جنہوں نے پہلے دن اس راہ کی مشکلات کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا کہ لوگ آزادی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، کمال اختیار کے ساتھ حسین ابن علی علیہ السلام کی راہ کا انتخاب کریں۔ اور وہ 72 افراد جن کو لے کر امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، خدا کا درود و سلام ہو ان پر،
کہ وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام جو تمام تر سختیاں برداشت کرتے ہوئے شب عاشور تک پہنچے تو امام حسین نے چراغ بجھا دیا. چراغ بجھانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے جس کو جانا ہے چلا جائے. علم امامت کے ذریعے امام حسین جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی جانے والا نہیں ہے، مگر رہتی دنیا تک اصحاب امام حسین کو رول ماڈل بنانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ اقدام کیا کہ تمام تر بہانے و حجتیں امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے تمام کر دی. چراغ بجھا دیا، میرا چہرہ دیکھ کر شرما رہے ہو، نہیں جانا چاہتے میرا چہرہ دیکھ کر، میں چراغ بجھائے دیتا ہوں. پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. کہا اچھا تم لوگوں کے تانوں سے خوف زدہ ہو، میرے اہل بیت میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ لوگوں کے تانوں سے بچ سکو. پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا میں قسیم النار والجنہ کا فرزند، میں جوانان جنت کا سردار حسین ابن علی تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں. اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن اصحاب امام حسین علیہ السلام کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آئی. انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا. کبھی عباس علمدار علیہ السلام نے بڑھ کر وفاداری کا اظہار کیا، کبھی مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے، کبھی زہیر ابن قین کھڑے ہوئے، کبھی دیگر اصحاب میں سے کوئی کھڑا ہوا، اور سب نے ایک ایک کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، یہاں تک کہ روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں قتل کر دیے گئے. راہ حسین یعنی راہ خدا، راہ حسین یعنی راہ مصطفیٰ، راہ حسین یعنی راہ علی، راہ حسین یعنی راہ دین. بس امام حسین علیہ السلام کی یہ اثار رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن گئے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی راہ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. کربلا کا واقعہ کوئی آسان واقعہ نہیں تھا. کربلا کے مصائب کوئی آسان مصائب نہیں تھے. سلام ہو ان مستورات پر، سلام ہو شریکت الحسین سیدہ زینب پر کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس کار الہی میں، اس عظیم کارنامے میں سید الشہداء علیہ السلام کے شانہ بشانہ ساتھ دیا. شریکت الحسین قرار پائیں، ثانیہ زہرا قرار پائیں. وقت کی حجت کی نصرت کرتی ہوئی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تمام تر صعوبتیں اٹھاتی رہیں. اور وہ جو مرکز سیدہ زینب قائم کر کے گئی ہیں، راہوں میں، کوفہ و شام کے بازاروں میں، مختلف زندانوں میں، سیدہ زینب نے سلیقہ سکھایا ہے کہ مشکلات آئیں گی ذکر حسین میں، پریشانیاں آئیں گی ذکر حسین میں، لیکن اگر عزم زینبی ہو تو تمام تر مشکلات کو عبور کرتے ہوئے انسان پیغام حسین ابن علی علیہ السلام پہنچائے گا. جب رسن بستہ آپ دربار یزید میں پہنچی تو اس وقت یزید کا گمان یہ تھا کہ شاید یہ رسن بستہ مستورات جو اپنے پیاروں کے داغ لے کر اس مقام تک رنج و علم سہتی ہوئی آئی ہیں. کسی آبادی سے گزری تو چھتوں سے پتھر برسائے گئے، کہیں سے گزری تو کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا، کہیں سے گزارا گیا یہ قافلہ تو چھتوں سے انگارے تک پھینکے گئے. لیکن ان تمام تر مصائب کے باوجود جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دربار یزید میں پہنچی ہیں، رسن بستہ ہیں، بے چادر ہیں، مگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دختر نے کلام اس طریقے سے کیا کہ جب یزید تخت پر کر و فر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے حواری موجود تھے، سیدہ زینب نے جلال علوی کے ساتھ خطاب کرنا شروع کیا. یا یزید کت کیدک وسعیت واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید تجھے جو کوشش کرنی ہے کر لے، تجھے جو جد و جہد کرنی ہے کر لے، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا، ہماری یاد کو نہیں مٹا سکے گا، ہماری یاد باقی رہے گی تا صبح قیامت یہ پیغام حسین ابن علی پہنچے گا. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا لکم فی یا اسوہ، تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ موجود ہے. آج دنیا جس کرب و اذیت سے گزر رہی ہے، آج اہل ایمان جس خلش کو دل میں رکھے ہوئے ہیں، وہ مسئلہ فلسطین ہے. حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر زمانے کے ظالم سے میں اور آپ اظہار برات کریں. پیغام حسین ابن علی، راہ حسین ابن علی علیہ السلام یہی ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا کہ ظالم کو کیسے للکارا جائے،
جب امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں تو یہ کہہ کر نکلے ہیں نا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لوگ نماز پڑھ رہے تھے. اصلاح سے کیا مراد ہے؟ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اپنا رسول اللہ. اگر اصلاح فقط نماز کو بر وقت انجام دینا ہے تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ حج بھی کر رہے ہیں, لوگ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں. یہ اپنا رسول اللہ, پھر آپ کون سی اصلاح کرنے نکلے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اذا ولیت الامۃ براء مثل یزید فعلی الاسلام السلام. اگر یزید جیسا حاکم مسلمانوں پر مسلط ہو جائے, امام حسین کے جملات پر غور کریے گا خواران و برادران. امام حسین نے یہ نہیں کہا اگر یزید مسلط ہو جائے, امام حسین نے کہا اگر یزید جیسا حاکم امت مسلمہ پر مسلط ہو جائے. یہ جیسا بتا رہا ہے سید الشہداء علیہ السلام کا, یہ کہنا بتا رہا ہے کہ یزید جیسا, یعنی ایسے افکار کے لوگ اگر آئے تو حسینی افکار کے افراد کو اس وقت حسینی قیام اور حسینی فکر کو اجاگر کرنے کی ضرورت. آج فلسطین کے یہ مسلمان نہتے ہیں, 7 اکتوبر سے مسلسل ان پر حملے کیے جا رہے ہیں. کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی نہیں ہے, پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, پیاسے بچے چھوٹے چھوٹے کوزے ہاتھوں میں لیے جو آپ سنتے ہیں نا, آج تو آپ دیکھ رہے ہیں نا اگر سوشل میڈیا کے ذریعے پانی کی قطاروں میں کھڑے ہیں, اور امت مسلمہ چین و راحت سے سوتی رہے, میں اور آپ آرام سے اپنی زندگی گزارتے رہیں, نہ سوچیں کہ وہ اس وقت کس حالت میں. مالی اعتبار سے, جانی اعتبار سے, بدنی اعتبار سے تو بات کرنا اور مدد کرنا دور کی بات ہے. قولی اعتبار سے, زبان سے, سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے اپنے ڈومین میں اگر میں اور آپ اس کا تذکرہ بھی نہ کریں اور پھر حسین ابن علی علیہ السلام کا نام لیں تو عجب نہیں فرزند حسین ابن علی علیہ السلام یہ کہیں لیسا منا. یہ ہماری روش نہیں ہے, یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے. بس یہ کربلا مجھے اور آپ کو اس مظلوم سے جوڑتی ہے کہ جو سید الشہداء ہیں. یہ کربلا مجھے اور آپ کو اس مرکز سے متصل کرتی ہے جو نقطہ مقاومت ہے. آج اس گرم موسم میں آپ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں محض کسی رسم کو ادا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں ایفاء عہد کے لیے. اے حسین ابن علی, آپ نے 61 ہجری میں جو پیغام دیا تھا 1446 ہجری میں ہم ایفاء عہد کرتے ہیں, تجدید بیعت کرتے ہیں کہ یبن رسول اللہ معکم لا مع عدوکم. اے حسین ابن علی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے عدو کے ساتھ نہیں ہیں. معکم لا مع غیرکم. اے حسین ابن علی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہیں. عزیزان محترم, اس جانب توجہ رکھیے کہ میں اور آپ سید الشہداء علیہ السلام کا نام فقط اس لیے نہیں لیتے کہ ایک خاص مشرب و مسلک سے ہمارا تعلق, حتیٰ اس لیے بھی نہیں لیتے کہ ہم کلمہ گو اور مسلمان ہیں, بلکہ حسین ابن علی علیہ السلام کا نام اس لیے لیا جائے کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے تمام اقدار کو بچایا ہے, تمام اقدار کو بچایا. تمام اخلاقی قدریں سید الشہداء علیہ السلام کے اس عظیم قیام کی وجہ سے محفوظ ہو گئی. امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا, گو کہ وہ قیام اس وقت کی باطل حکومت کے خلاف تھا, لیکن سید الشہداء علیہ السلام کا اسوہ میرے اور آپ کے لیے موجود ہے. یزید فاسق و فاجر, یزید شارب القمر, یزید قاتل النفس المحترمہ, جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے تعارف کے بعد اس انداز سے بیان کیا. جب مروان نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ بیعت کر لیں, امام حسین علیہ السلام نے کہا ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ویزید رجل شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلہ. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا.
بس سوال آپ سے یہ ہے، آپ سب علوم سے وابستہ افراد ہیں، مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، سوال آپ سے یہ ہے اور بے عنوان ہوم ورک میں آپ کے ذمہ چھوڑتا ہوں کہ آپ یہ تلاش کریں کہ امت مسلمہ کل 50 سال کے بعد رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اگر آج رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی حرارت ہمارے قلوب میں کتنی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ شرق و غرب میں اگر کوئی واقعہ انجام پاتا ہے، بلا تفریق مسلک ہم سب ناموس رسالت پر جمع ہو جاتے ہیں، مگر جانتے ہیں کیا ہوا تھا کہ جس کی اصلاح کے لیے امام حسین نکلے تھے؟ رسول اللہ کے 100 سال بعد نہیں، 200 سال بعد نہیں، 500 سال بعد نہیں، رسول اللہ کے کل 50 سال کے بعد، آقا 50 سال کے بعد۔ ابھی اس یوم حسین میں کتنے افراد ہیں جو 50 بہاریں دیکھ چکے ہیں زندگی کی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض افراد جامع میں ایسے موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حسین ابن علی کو دوش نبی پر دیکھا تھا، لیکن معاشرہ کس انحطاط فکری کا شکار ہو گیا تھا کہ رسول اللہ کے کل 50 سال کے بعد نواسہ رسول حسین ابن علی کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ میرا سوال آپ بچوں سے یہ ہے کہ آپ جا کر تحقیق کیجئے کہ کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ اس مصیبت میں مبتلا ہوئی اور یزید جیسا فاسق و فاجر تک پر قابض ہوا۔ بس یہی کوشچن مارک چھوڑ کر آپ کے ذہنوں میں یہاں سے جانے کی اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔